بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس کی مثال، بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اگر عام سی مثال لے لیں تو اس وقت دنیا کے اوپر حکمرانی بھی انسان کرتا ہے، یعنی کہ کوئی اور چڑیا یا چونٹی یا گھوڑے کی حکمرانی نہیں ہو سکتی ہے، بیکاز اشرف المخلوقات ہم ہیں اور ہمارا جو ذہن ہے، اس کا جو لیول ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے، مرغی سے یا چونٹی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری جو انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس، وہ اتنی پاور دیتی ہے کہ دنیا میں ہم سب سے طاقتور مخلوق نہیں ہیں، یعنی کہ ہاتھی ہم سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے، گھوڑا ہم سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے، شیر ہم سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے، لیکن ان پر حکمرانی ہم ہی کرتے ہیں، بیکاز انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہائی، بہت میٹر کرتی ہے۔ تو طاقت کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹائم گزر رہا ہے، اگر میں نے بات کی گھوڑے کی یا جانوروں کی یا چونٹی کی، تو اس سے بھی نیچے لے جائیے انٹیلیجنس کے لحاظ سے، وہ ہے دھات یا کوئی بھی لوہا کہہ لیں آپ اس کو۔ اب لوہے کے اندر کیا سوچ ہوگی؟ لوہا کیا سوچ سکتا ہے؟ اور لوہا کیا حکومت کر سکتا ہے مجھ پر؟ تو لوہا حکومت نہیں کر سکتا مجھ پر، کیونکہ لوہے کی اپنی سوچ نہیں ہے، اسی لیے مجھے لوہے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوہا ہی، وہ میٹل ہی جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شامل کر دیا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں بوٹس کی۔ اب بوٹ کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رول بیسڈ اور ایک ہے جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے یا ہم نے ڈال دی ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ہی مختلف ہیں، یعنی کہ جو رول بیسڈ ہے اس کی بہت لمیٹیشن ہے، وہ اپنی فیلڈ میں کام کرتا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ آپریشن کے لیے ہے، اگر وہ ہارٹ کے آپریشن کے لیے ہے تو وہ ہارٹ کا آپریشن کرنا جانتا ہے، اس کو لسی بنانی نہیں آتی۔ اس طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی روبوٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ماہرین نے جب پس پردہ لوگوں کو بٹھایا اور بوٹس کو بٹھایا، تو وہاں پر جب انٹرویو کیا تو بہت سارے بوٹس نے ان کو بیٹ کر دیا۔ جب آپ کوئی اپلیکیشن لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کلک کرو کہ میں روبوٹ نہیں ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایسے بہت سارے روبوٹ دنیا میں موجود ہیں جو ٹک کرتے ہیں کہ میں روبوٹ نہیں ہوں۔ یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو اب خطرہ یا خدشہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ہمیں کراس کرتے ہیں، انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، ماہرین نہیں پکڑ پاتے کہ میرے سامنے کون ہے، شطرنج کے اندر ہراتے ہیں انسان کو، کسی بھی مقابلے میں انسان کو ہرا سکتے ہیں، جبکہ ہمارا دماغ ان سے کئی زیادہ بہتر ہے، لیکن ظاہر ہم استعمال نہیں کرتے تو کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ان کی جو عقل ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ بہت آگے خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہاں پر ایک انسان ہمارے سامنے آتا ہے جس کا نام ہے ایلن مسک، اور بہت مشہور انسان ہے، تعارف نہیں کرانا چاہیے کیونکہ ایلن مسک کو سبھی جانتے ہیں پوری دنیا میں، بہت ہی مشہور انسان ہے۔ تو ان کی جو کمپنیز چل رہی ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اب تک کوئی پروجیکٹ فیل نہیں ہوا ہے، یہ ان کا ہے ٹریک ریکارڈ۔ ٹیسلا کے بھی مالک ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ انسان، سارا کھیل کیا ہے حکمرانی کا، کہ جو زیادہ بہتر ہے اپنے انٹیلیجنس کو لے کر وہ حکمرانی کرتا ہے۔ تو اگر آج آپ حکمرانی کر رہے ہو چونٹی پہ، شیر پہ، ہاتھی پہ، گھوڑے پہ، تو آپ ان سے سپیریئر ہو ایز فار ایز یور ہیومن انٹیلیجنس از کنسرن۔ لیکن اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اوپر فوقیت لے جائے تو وہ آپ کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے الگ اگر میں بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی وہ آپ کی جاب کھانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے اور کھا رہا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل 60% جاب وہ آپ کی فیوچر کی بھی لے لے گا، یہ آپ جانتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل ریسیپشنسٹ کی کیا ضرورت ہے، جو ویٹر ہوتا ہے ویٹر کی کیا ضرورت ہے، آپریشن کے لیے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کے لیے، میپنگ کرنے کے لیے مینیجر، اس کی کیا، آرکیٹیکٹ کی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری فیلڈ کے اندر مکینک کی کیا ضرورت ہے، مکینک بتاتا ہے کہ اس میں فالٹ کیا ہے، خرابی کیا ہے، وہ تمام چیزیں کمپیوٹر خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی جابز، انسانوں کی جاب ہیں۔ تب جب انسان یہاں سے فارغ ہوتا جائے گا تو ایک تو وہ اپنی جابز لوز کرے گا، اور دوسرا جو ہے بوٹس جو ہیں وہ دنیا کے اوپر اپنا قبضہ، اپنی حکمرانی قائم کرنا شروع کر دے گا۔ تو وہ ٹائم آ سکتا ہے، ایک غالب گمان ہے کہ یہ لوگ دنیا پہ بھی حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ایلن مسک نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی ہی اسٹیبلش کر دی ہے 2016 کے اندر، جو 2017 میں ہمارے سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ بوٹس ہم کو، یعنی کہ پوری انسانیت کو نمبر 2 پہ لے جائیں، کیونکہ ہم نمبر 2 پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے، ان بوٹس کے سامنے ہم کیا ہوں گے؟ ہم گھوڑے ہوں گے، ہم مرغیاں ہوں گے. تو وہ کیوں حکمرانی مانیں گے ہماری؟ مطلب انسان حکمرانی قبول نہیں کر سکتا مرغی کی، اس طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بوٹس ہیں وہ حکمرانی کیوں قبول کریں گے؟ یہ ہماری عقل تو اس طرح تو کہتی ہے. تو ایلان مسک نے اس ضمن میں بہت کام کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایک جو ہمارا جو دماغ ہے، یعنی کہ اس کا جو پروگرام جو دیا گیا ہے وہ BCA پروگرام کہلاتا ہے، یعنی کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس. اور اس کے اندر ایک سوچنے کی پروسیس ہوتی ہے، ان پٹ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس کوئی واقعہ یا کوئی چیز یا کوئی معاملہ سامنے ہمارے آتا ہے، پھر اس کے اندر پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کو پورا طریقے سے چیک کیا جاتا ہے. ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کرتی ہے، اور ورکنگ کرنے کے بعد اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا، مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر ہماری میموری بھی ہے، ہماری لائبریری بھی ہے، ہمارے دماغ کے پورا کا پورا حصے ہیں جس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر جیسے شعوری معاملات ہیں، تحتی شعور ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر اس ٹائم جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہتر ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہتر ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سے ہیومن انٹیلیجنس نہیں لے سکتا، لیکن ہم انسان جو ہیں یہ ابھی سے سوچ رہے ہیں، اور ایلن مسک نے سوچ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس حاصل کر سکتا ہے. اس طرح انسان کے اندر اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ جائے تو ہم ان بوٹ سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم پر حکمرانی پھر نہیں کریں گے. اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر پہلے تو کہتے تھے کہ کان کے بیچ چپ لگا دو اور اس کے 2 تاریں جو ہے وہ داخل کر دی جائیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ڈرل کیا جائے اور آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ چپ ڈالی جائے. اب ایک چھوٹی چپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن الیکٹروڈس کی بات ہوتی تھی، اور پھر وہ تھریڈز ہوتے تھے جو آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے، اس میں 1000 تارے گزرنے کی بات ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ان 1000 تاروں کو 1000 تاروں سے، تھریڈ سے جوڑا جائے اور ان کو پھر انٹرلنک کیا جائے، جس طرح بلوٹوتھ کہتے ہیں. بلوٹوتھ عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ایک بلوٹوتھ کی طریقے سے آپ کو انسان کو کمپیوٹر سے اور اسمارٹ فون سے انٹرلنک کر دیا جائے. آپ کی ایک اپلیکیشن ہو جہاں آئی ڈی اور پاسورڈ ہو، آپ اپنے مائنڈ کو 2 وے، یعنی کمپیوٹر سے، اسمارٹ فون سے آپ کے دماغ میں، اور آپ کے دماغ کی، آپ کی سوچ، آپ کی تھنکنگ، آپ کا پورا پروسیس کمپیوٹر میں آ جائے اور اس کو ہم دیکھ سکیں. یہ 2 وے ہوگا. اور کیا آپ یہ مت سوچے گا کہ یہ ابھی ایسا ہو نہیں رہا ہے، یا ہم بالکل بھی نئی بات کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس بات کر رہے ہیں، پاگلوں والی بات کر رہے ہیں. تو ابھی بھی جن لوگوں کے مکمل طور پر ہاتھ نہیں ہوتے، مکمل طور پر ٹانگ نہیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ان تمام چیزوں کو دماغ سے جوڑا جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، اور ان کا ہاتھ کو یہ جب پیغام جاتا ہے کہ مجھے کلاس اٹھانا ہے، پانی پینا ہے، یا ٹانگ کو وہ آرڈر دیتا ہے کہ مجھے چلنا ہے تو چلتا ہے، مجھے بھاگنا ہے تو بھاگتا ہے. یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے علاج جو ہیں وہ اسی سے ہو رہے ہیں، لیکن بہت مہنگا ہے، یعنی کہ وہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے. ایلان مسک چاہتے ہیں کہ یہ عام کر دیا جائے اور لوگوں کی دسترس میں پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو، میں نے کہ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ مقابلہ کرنا ہے نا آپ نے. آپ مثال لے لیجئے کہ آپ کسی بھی انسان کو 2000 صفحوں کی کتاب دے دیں، اب 2000 پیجز کو وہ کتنے عرصے میں پڑھے گا، کتنے عرصے میں یاد کرے گا. ان پٹ جا رہا ہے، یاد کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ان پٹ جا رہا ہے، تو کب اس کا وہ آؤٹ پٹ دے گا، اسے سمجھ میں کب آئے گا وہ. لیکن اگر ہم بات کریں کمپیوٹر کی، اگر ہم بات کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی، اس کو تو ہم ڈاؤن لوڈ کر دیں گے. ایک عام زبان میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے اب سن لیں، وہ آپ 15 منٹ کے بعد، آپ 5G 6G جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، وہ آپ کو 15 منٹ کے بعد پوری کتاب سنا دے گا. تو اس طریقے سے بہت تبدیلیاں آ جائیں گی آپ کی کالج کی، آپ کی تعلیم کی، آپ کی اسکولنگ کی، آپ کی پڑھائی کی، آپ کی ٹریننگ کی. کیونکہ مائنڈ کو بھی ٹریننگ چاہیے. مائنڈ ٹریننگ کے بغیر کب چلتا ہے؟ پڑھتے کیوں ہیں، کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد ہوگا ہم اپنے آغاز کو بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا کہ دس از اے ڈاگ، دس از اے چیئر، تبھی چیئر سمجھ میں آئی ہوگی. اور جب آپ بچوں کو دیکھتے ہو کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ان کو تو اس ٹائم تو نہیں پتا ہوتا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سڑک ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ سڑک ہوگی. تو اس طریقے سے ٹریننگ ہے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خطرناک حد تک چلا جاتا ہے. اور وہ اپنی جو اس کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو تھیوری ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو ایلان مسک اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بتا نہیں رہے. انہوں نے صرف 2020 کے اندر، 2017 کے بعد 2020 کے اندر جو ہے بتا دیا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ جانوروں کے اندر اس کو امپلانٹ کیا اور کچھ جانوروں کا انہوں نے رزلٹ لیا. دیٹ از پازیٹیو. تو امید کرتے ہیں کہ یہ انسانوں تک بھی پہنچے گا، ہم تک بھی پہنچے گا، اور ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے.
تو اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی بات پوچھنی ہے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اگلی ویڈیو آ جائے گی. لیکن اس پر جو اپڈیٹ ایلن مسک کی طرف سے آئے گی وہ بھی آپ کو دی جائے گی. چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.